حضرت ابو بکر کے لیے کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا، صحیح تو چھوڑیے ضعیف حدیث کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ان سے کہا ہو کہ آپ صدیق اکبر ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام کے لیے تو حدیث میں آیا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پہ جیسے ہم سنتے ہیں ایک مفتی فضل ہمدرد کے نام سے وائرل ہو رہے ہیں، تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی صریح اور صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق ہی صدیق اکبر ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو ہر دعوے پر حدیث کا مطالبہ کرے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، یہ امت نے لقب دیا، اور پھر انہوں نے بطور طنز کہ یہ شخص بہت بڑا پاگل ہوگا کہ جو اس بات کا مطالبہ کرے گا، آپ یہ چیز حدیث سے ثابت کرو۔ آج تک تو یہ لوگ یہی کہتے رہے ہیں کہ جناب حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطالبہ کرنے والا ہی شخص پاگل اور بیوقوف۔ تو اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے تو کوئی مدلل جواب نہیں آیا، لیکن طارق مسعود صاحب نے وہ خود آگے آنا پسند نہ کیا اور دوسرے لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ میری جانب سے یہ شخص گفتگو کرنے کو تیار ہے۔ مولانا مصعب صاحب افضلیت ابو بکر کے بارے میں گفتگو کرنے میں میرے نمائندے ہیں، مفتی فضل صاحب ان سے بات کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ دوسروں کے لیے انہوں نے کلپ چلا دیا کہ جناب میری جگہ پر فلاں فلاں مولوی وہ مفتی ہمدرد سے گفتگو کے لیے تیار ہے، اور افضلیت صدیق موضوع کیا دیا ہے جس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ یہ احمق ہے، پاگل ہے اور وغیرہ وغیرہ، انہوں نے طنز اس موضوع پر انہوں نے طنز کیا تھا، اور آڈیو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ افضلیت صدیق اکبر پر بات ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اب تک خود بھی معلوم نہیں ہے کہ موضوع کیا ہے، کبھی کون سا موضوع کہہ رہے ہیں اور کبھی کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو خود وہ آگے نہیں آئے اور انہوں نے ایک اور مولوی صاحب کو آگے کیا کہ جناب یہ میری طرف سے نمائندہ اور یہ بات کریں گے کہ طارق مسعود صاحب پہلی بات تو یہ آپ خود آگے کیوں نہیں آنا چاہتے؟ یعنی یہ مفتی طارق مسعود صاحب وہ شخص ہے جو چھوٹی سے چھوٹے موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ویلاگز بناتے ہیں، اور یہ سوئمنگ پول کے اندر تیرتے ہوئے نظر آئیں گے، مکھن بنانے کا طریقہ آپ کو سکھا رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب ان کے جس کو یہ دین کہتے ہیں اس کے دفاع کرنے کی باری آئی، اور آج تک انہوں نے جس فرقے کے نام پر چندے لیے لوگوں سے پیسے بٹورے اس کا دفاع کرنے کی باری آئی تو انہوں نے کسی اور کو آگے کر دیا۔ کیوں جناب مفتی صاحب آپ خود کیوں آگے نہیں آنا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جناب میرے پاس ان فضول بحثوں کے لیے ٹائم نہیں، تو آپ نے پھر اس کا جواب کیوں دیا؟ آپ نے سوشل میڈیا پر جواب دیا نا، آپ نے مجھے مخاطب کیا، میرے نام لے کر آپ نے بات کی، تو اب اس موضوع کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آن لائن بات کر لیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم آن لائن بات کر لیں، کوئی خرچہ بھی نہیں ہے اس کی اور کوئی ٹائم کا ضیاع بھی نہیں ہے، تو ساری باتوں کو چھوڑ، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو ریکارڈ کریں، اپنا نمائندہ منتخب کریں اور اس موضوع کو آن لائن اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آپ اس کے اوپر موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کسی ایک نمائندے کو منتخب کر لیجئے، جس کو بھی چاہے آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں آپ منتخب کریں، اور گفتگو قرآن اور سنت سے ہوگی، اس سے باہر میں آپ کو جانے نہیں۔